أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم، وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين، صدق الله العلي العظيم. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ شاید آج کا جو درس ہے وہ میرا آخری درس ہوگا. انشاءاللہ ہفتے کے دن عزم ہے، ارادہ ہے واپس جانے کا اسلام آباد. تو تفسیر قرآن کا، تفسیر سورہ قلم کا جو سلسلہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں شروع کیا تھا، بظاہر آج اس کا آخری درس ہے. ان دنوں میں ہم نے یہی کوشش کی کہ جو کچھ قرآن کریم سے ہم سمجھ سکتے ہیں انہیں آسان اور سلیس انداز میں ہم بیان کریں. اور اس ماہ مبارک رمضان میں جس کی تعریف خدا قرآن کے ذریعے سے کرتا ہے، اس میں ہم قرآن فرقان مجید کی تعلیمات سے فیضیاب ہو سکیں اور مستفید ہو سکیں. کیونکہ بلا شک و شبہ قرآن سے اگر مسلمان متمسک نہ رہے، قرآن سے اگر ہم متمسک نہ رہے، تو ہماری گمراہی، ہماری ضلالت، کجروی اور صراط مستقیم سے انحراف ہونے کے متساوی ہے. قرآن کریم زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے. ہم نے جس پہلو پر گفتگو کی وہ تھی تعلیم کے حوالے سے شروع میں، اور یہ کہ پروردگار عالم جب قسم اٹھاتا ہے کسی چیز کا تو اس کی کتنی اہمیت اور عظمت ہوتی ہے، وہ چیز کتنی عظیم ہوتی ہے. اس کے بعد تعلیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی عرض کیا کہ جدید تعلیم کے حوالے سے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے، اور اگر نہ کریں تو ہمارا حال بھی ان اقوام اور ان سلطنتوں جیسا ہوگا جو جدید دور کو نہ اپنانے کی وجہ سے ختم ہو چکے. کافی ساری مثالیں دی تھیں. پھر تہذیب و تمدن کی بات کرتے ہوئے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام اور تہذیب مکتب تشیع میں یہ صلاحیت ہے کہ بڑی سے بڑی ریاست کو اپنی طرف دعوت دے سکتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے تاریخی شواہد بھی پیش کیے. اس کے بعد قرآن کریم سے ہی ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ لوگوں کے مختلف طبقات ہوتے ہیں،
کچھ لوگ عام سمجھ رکھتے ہیں جن کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ ایک ایسا گروہ ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو عام لوگوں کی سوچ سے، عام لوگوں کی ذہنیت سے بالاتر ہوتے ہیں، جنہیں اگر صحیح معیارات پہ ہم نہ پرکھیں، سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو انسان کبھی اسے مجنون کہتا ہے، اسے دیوانہ کہتا ہے، اسے شاعر کہتا ہے، اسے جادوگر کہتا ہے، کبھی کافر و مشرک و فاسق کہتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم کے ساتھ پیش آئے. اس کے بعد ہم نے سمجھوتے اور مصالحت کے حوالے سے گفتگو کی. وہ پورا رمضان خلاصوں کی خدمت لازم ہے. سمجھوتے اور مصالحت کے حوالے سے گفتگو کی کہ کن امور پر، کن معاملات کے حوالے سے مسلمان سیرت نبی کو مد نظر رکھتے ہوئے مصالحت کر سکتے ہیں اور کن چیزوں میں مصالحت اور سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور اس میں ہم نے ایک چیز میں مصالحت نہ کرنے کے حوالے سے سورہ قلم میں جو بات تھی اس سے مثال دی، اور مصالحت کرنے کے حوالے سے ایک تو صلح حدیبیہ اور دوسری چیز صلح امام حسن مجتبیٰ پر مفصل گفتگو کی تھی. اس کے بعد قرآن کریم 9 ایسے گروہ کے اوپر گفتگو کرتا ہے جن کی پیروی کسی بھی صورت میں نہیں کرنی چاہیے. نفسیات کے لحاظ سے بھی ہم نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کی جو نفسیات ہوتی ہے، نفسیاتی گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ علم نفسیات بھی ان لوگوں کے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے، اور تاریخی بھی کچھ شواہد ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. یہ ساری باتیں، اور یہ سلسلہ یہیں تک جا رہا ہے اور آج یہیں پر رک رہا ہے. اور آج بظاہر آخری درس ہے. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں پروردگارا، اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی خدمت میں ہم نے جو باتیں کی، کوشش کی کہ آسان اور سلیس اور سادہ الفاظ کی شکل میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکیں. اس خدمت کو، اس قلیل خدمت کو پروردگارا تیری بارگاہ میں قبول و منظور فرما بار الہ. دوسری بات یہ کہ اس دورانیے میں، اس مختصر سے دورانیے میں اگر کسی بھی فرد کے حوالے سے، کسی بھی شخص کے حوالے سے، بزرگ ہو، جوان ہو، چھوٹا ہو، بندہ حقیر کی جانب سے کوئی غلطی آپ لوگوں نے دیکھی ہو، کوتاہی آپ لوگوں نے دیکھی ہو، خطا مجھ سے سرزد ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا ہو، تو لطفاً استہ دل میں معذرت چاہتا ہوں. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی ہم کوئی خدمت کر سکیں اس ماہ مبارک رمضان میں. تو اس حوالے سے میں معذرت خواہی کرتا ہوں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی یا غلطی سرزد ہوئی ہو تو آپ لوگ مجھے بری ذمہ کر دیں اور معاف کر دیجیے. تیسری بات یہ کہ قرآن سے متمسک رہنا، اس کے اوپر میں نے کافی زور دیا تھا. حالانکہ بہت سارے لوگوں نے پیشکش بھی کی تھی، درخواست بھی کی تھی، حکم بھی کیا تھا کہ آپ تاریخی پہلوؤں پر زیادہ نظر رکھیں، لیکن میں پراصرار تھا اس جانب کہ قرآن پر گفتگو ہونی چاہیے. عزیزان گرامی، دیکھیں یہ زندگی ہے 4 دنوں کی، 4 ہفتوں کی، چھوٹی زندگی ہے. ہم نے جینا ہے، پھر چلے جانا ہے. یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے جو ہم یہاں پہ کاشت کریں گے، جو ہم یہاں بوئیں گے، وہ آخرت میں محصول جو اس کاشت کا ہوگا، اس زراعت کا ہوگا، وہ ہم حاصل کریں گے. اس میں بھی اگر 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں بھی ایک ماہ مبارک رمضان ہے جس میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم قرآن کریم پر گفتگو کر سکیں. اس ایک مہینے میں بھی 4 جمعے آتے ہیں، 3 شب قدر کے حوالے سے مجلسیں ہوتی ہیں، بیچ میں کوئی اور موقع پیش آتا ہے اور ہم قرآن پر گفتگو نہیں کر سکتے. پورے سال میں مجموعاً اگر ہم قرآن پہ صحیح طور پر ایک موضوع پر گفتگو کر سکیں تو وہ صرف اور صرف 18 سے 20 دن. آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا. اگر ہم قرآن کریم کو جو سرچشمہ حیات ابدی ہے، جو انسانوں کو زندگی کرنا سکھاتا ہے، اس کے لیے سال میں 18 دن بھی صحیح سے نہیں دے سکتے تو یقین جانیے کل بروز محشر رسول خدا جب یہ ندا دیں گے
کہ میری امت نے اس قرآن کو محجور رکھا ہے، تو اس شکایت اور اس شکوے کی آہ میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ میری کوشش صرف یہی ہے کہ کم از کم ہم اس شکوے میں کم از کم داخل نہ ہو جائیں اور اس سے دور رہ سکیں۔ اس لیے ہم تفسیر قرآن کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم قرآنی تعلیمات سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے قرآن کریم کیسے بتاتا ہے کہ تعلیم اور قلم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور جن لوگوں نے تعلیم اور قلم کی اہمیت کو مد نظر نہیں رکھا، اس پر غور نہیں کیا، پرکھنے کی کوشش نہیں کی، ان کا سر انجام کیا ہوا۔ اور قرآن کس زمانے میں قلم اور کتابت کی بات کر رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے مفصل گفتگو کی کہ کس زمانے میں یہ ہے اعجاز قرآن، کہ جس زمانے میں جاہلیت عروج پر ہو، جس زمانے میں لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہو، جس زمانے میں فحاشی عام ہو، جس زمانے میں علم نامی چیز بہت کم ہو، جو عالم تھا اس زمانے میں وہ صرف شاعر ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں پہلی وحی میں پڑھو، دوسری وحی میں لکھو۔ یہ معجزہ قرآن ہے، کس حد تک قرآن تاکید فرماتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ قدیمی اور گزرے ہوئے نظریات پر رہنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، قرآن نے ایک جدید روپ دکھایا تعلیم کا اس زمانے میں، سب حیران تھے اس وقت، اور جنہوں نے اس کو اپنایا وہ آگے بڑھ گئے، اور جنہوں نے اس سے روگردانی کی، اس کے حوالے سے بہت ساری مثالیں ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی۔ یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے عزیزان گرامی؟ انسان تو انسان ہے، اس نے مر جانا ہے، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کاش کہ ہم اس حوالے سے بھی گفتگو کر پاتے کہ قرآن تاریخی تبدیلیوں کے حوالے سے کیا گفتگو کرتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں اس حوالے سے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ جس طرح سے ایک انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بعد وہ جی لے، ختم، نہ ایک لحظہ زیادہ جی سکتا ہے، نہ ایک لحظہ کم۔ اگر وہ وقت آ جائے، اجل مسمى جسے کہتے ہیں، اگر وہ وقت آ جائے، انسان نے چلا جانا ہے کسی بھی صورتحال میں۔ ایکسپائری ڈیٹ انجو دے ایکسپائری ڈیٹ پتھون نکویا لس بہایاں چنگ امکان حامد ہوئی، ممکن ہی نہیں ہے انسان ایک لحظہ اس سے آگے جیے۔ اسی طرح سے قرآن امتوں کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک اجل ہے اور ایک وقت معین ہے، اگر وہ وقت آ جائے، اگر وہ زمانہ آ جائے تو نہ لے ایک لحظہ وہ آگے بڑھے گا، نہ ایک لحظہ پیچھے رہے گا، اسی وقت پہ وہ ختم ہو جائے گا۔ امت کن چھنج وطن کن چھمی، تاریخ انفرس نجو آپ لوگ دیکھیں، تاریخ روم عظیم جو دو بائیوں سے شروع ہوا تھا، چیبے سے شروع ہو، چیبے سے چھمت حیران کرو، مثال میں نہیں نکلے ہماری تاریخ آمزن میں صرف اور صرف آخری درس عبرت ہی فری۔ تاریخ روم دیکھیں، دو بھائیوں سے شروعات ہوئی تھی، دو آتا ہوں سمیت پا، ایک بیڑیے کا دودھ ان دونوں نے پیا تھا، بیڑیے کا دودھ پیا تھا۔ دوسرے سجے ہاں رومی اٹلی نسوان حجوہ بیڑیا نظر آتا ہے وہاں پہ، وہ ہے بیڑیا جس کے نیچے دو بچے ہیں، وہ دودھ پی رہے، ایک بیڑیا مادہ بیڑیا سے دودھ پیا تھا۔ دیکھنا ایک کوئی سی فون اڑپ تھی، قتل کر دیا اسے، اور ایک گاؤں سے شروعات ہوئی، پھر سلطنت روم، پھر جمہوریت روم، پھر دوبارہ سلطنت، 4000 سال کا وہ آج کہاں ہے؟ سمجھو لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ 600-700 سال حکومت کی سلطنت عثمانی نے، وہ وقت آ گیا، ختم۔ اب ہم ان چیزوں پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں قرآن کریم کے نزدیک جن کی وجہ سے ایک امت ختم ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے ایک قوم برباد ہو جاتا ہے اور مزمحل ہو کے وہ پھر باقی نہیں رہتا۔ قرآن یہ ساری باتیں بتاتا ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی کہ قرآن خدا را قرآن کو پڑھیں، قرآن پہ غور کریں جس حد تک آپ سے ہو سکتا ہے، جس حد تک آپ سے ہو سکتا ہے۔ ترجمے سے شروع کریں، عالم سے سیکھیں، تفسیر تھوڑی بہت سیکھیں، پھر آپ لوگوں کو دوسرے لوگوں کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھیں 9 قسم کے لوگوں کی پیروی نہ کرنے کے حوالے سے گفتگو کی۔ ان 9 اقسام و اوصاف جن کے اندر ہے، قرآن جب کہتا ہے کہ ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، ان لوگوں کی باتیں نہیں سننی ہے، فرما برداری ان کی نہیں کرنی ہے، اتفاق ان کے ساتھ نہیں کرنا ہے، سمجھوتا ان کے ساتھ نہیں کرنا ہے، وجہ کیا بتاتا ہے کہ قرآن یہ انسان ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنی زیادہ قسم وہ کیوں اٹھاتا ہے دوسروں کے یہ سب کس وجہ سے کہ انسان اس حد تک کہ دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، چونکہ اس کے پاس ثروت اور قبیلہ ہے، دوسرے الفاظ میں میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، یہ ایک جملہ انسان کو ان لوگوں میں لا کے رکھ دیتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، نی شریعت زبوشن ہے۔ قرآن بتا رہا ہے ان کان ذا مال و بنین، یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اپنی دارائی کو ایک بڑی چیز سمجھتا ہے، اپنے پاس جو ملکیت ہے اسے بہت کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ اس سے بڑھ کے بھی ملکیت رکھنے والے ہیں، بلکہ انسانوں سے بڑھ کے حقیقی مالک اس کائنات کا خداوند تبارک و تعالیٰ ہے کہ انسان اس حقیقی ملکیت کی طرف دیکھے تو اپنی ملکیت کو کوئی چیز نہیں سمجھے گا، یہ ملکیت عارضی ہے، اگر حقیقی ہوتی تو آپ لے کے جائیں قبر کے بعد عالم برزخ خوش ہوکسی جو اگر دی ملکیت پوئنی نہ یہ سسکت کو یہ مال و دولت پوئنی نہ خوش ہوکسی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عارضی ہے۔ قرآن یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتا ہے۔ سائنسی لحاظ سے بھی پھر ہم نے گفتگو کی کہ کس طرح سے تعلیم کس طرح سے جہالت کے خلاف کام آ سکتا ہے، اور پھر ایمان اور عمل گمراہی و ضلالت کے خلاف کام آ سکتا ہے۔ پھر ہم نے نہ صرف ائمہ کی زندگی سے مثالیں دی آپ کو، اگر آپ کو یاد ہو مصالحت اور سمجھوتے کے حوالے سے ہم نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی مثال دی تھی کہ کیسے ایک بندہ اتنی سختیوں کو برداشت کرے، اپنے ہی لوگوں سے باتیں سنے، لیکن برداشت کرے، آج سالوں کے گزرنے کے بعد اس مجتہد عظیم کی حکمت عملی کا پتہ چلتا ہے اور انہیں سمجھ آتی ہے یہ باتیں۔ بتایا بھی تھا یہ تفصیلی دیا مزے شکر مزر بھی مقصد کو دیں کہ قرآن کریم سے ہم نے سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے لیے بھی صرف یہی دن تھے جن میں ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کریں۔ اگر ہم امیر المومنین کی سیرت کو دیکھیں، ان کی سیرت کو تو چھوڑیں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ جو اپنے شیعوں کے بارے میں، اپنے چاہنے والوں کے بارے میں، اہل تقوی کے بارے میں مولا جو فرماتے ہیں اسے ذرا دیکھیں کہ قرآن کے حوالے سے ان کا تعلق کیسا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو ذرا اس انداز میں کرنے کی کوشش کریں جس انداز میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں۔ ایک لمبا سا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 191، پورا ترجمہ تو آپ لوگ گھر میں جا کے دیکھ لیں، میں صرف شاہد مثال آپ لوگوں کی خدمت میں اپنی گفتگو کا پیش کروں گا کہ حمام نامی ایک عبادت گزار اور امیر المومنین کا ایک خاص صحابی تھا، وہ امیر المومنین سے کہتا ہے کہ یا امیر المومنین صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہم، مجھے اہل تقوی اور آپ کے چاہنے والوں کی علامتیں بتا دے تاکہ جو ہی میں انہیں دیکھوں پہچان سکوں۔ مالگار کھوں تھونا مزنگوا۔ پہلے تو امیر المومنین نے صحیح جواب نہیں دیا،
یعنی ہلکا سا ایک جواب دیا، کیونکہ مولا امیر المومنین کو پتا تھا کہ اگر میں پورا جواب اسے دے دوں تو پھر اس کی حالت صحیح نہیں رہے گی، بگڑ جائے گی، اور شاید یہ زندہ بھی نہ رہے میری ان باتوں کو سن کر۔ بہرحال پھر وہ تاکید کرتا ہے مولا امیر المومنین کہ آپ بتائیں کون ہے یہ لوگ؟ پھر مولا شروع کرتے ہیں، اما بعد فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، شروع کرتے ہیں پھر ان کی گفتار کے حوالے سے، ان کی کردار کے حوالے سے، سختیوں میں وہ کیسے ہوتے ہیں، میں یہاں پر رات میں وہ کیا کرتے ہیں، مفصل گفتگو میں رات میں جو مولا فرماتے ہیں ان کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اما اللیل، رات میں یہ میرے حقیقی چاہنے والے کیسے ہوتے؟ فصافون اقدامہم، اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں، تالین لاجزاء القرآن، قرآن کی آیتوں کی وہ تلاوت کرتے ہیں، یرتلونہ ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہوئے، حتیٰ کہ نماز شب میں ہی کیوں نہ ہو ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَثِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ، جو بیماری ہے، جو مرض ہے باطنی انسان کا، جو روحانی بیماریاں ہے، اس کے علاج کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے۔ یستثیرون بہ دواء دائہم، چارہ ڈھونڈتے ہیں، دوا ڈھونڈتے ہیں کہ میں قرآن کے ذریعے سے ہی اپنی روح کو شفا دے سکتا ہوں۔ تشفی، تسلی، شفا، دوا، سب کچھ قرآن ہے ان کی روح کے لیے۔ فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا، جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑے جس میں جنت کے حوالے سے، اجر خیر کثیر اور موت کے بعد جو مومنین کے لیے پروردگار عالم نے جن چیزوں کو رکھا ہے، ایسی آیات پر ان کی نگاہ پڑھے، رکنوا الیہا طمعا، جھک پڑتے ہیں ان آیات کی طرف، شوق، اشتیاق کہ پروردگار عالم نے ان نعمتوں کو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، جنہیں ویسے سے جو قرآن وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا، اس طرح سے وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ بے تاب ہو کر اشتیاق میں اپنی جانیں جنت کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن ضرور جو ہے۔ پھر وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے، ابھی نہ قیامت میں، قیامت چاہیے جو ابھی، اس طرح سے خیال کرتے ہیں دنے بے سمبے تا جو کھون دے آیت کو نینو کہ کھون دنے سمبے تا کہ کھون یوں تھوئیں یہ تو سو کہ خدا چی اقصید بھی، مثلا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، دے آیت بھی تھن منا سوچتے ہیں کہ میں آج محنت کر رہا ہوں، میں آج گناہ سے دور ہوں، میں آج سوچتا ہوں چیزوں پر، میں علم حاصل کرتا ہوں خدا کے لیے، جہالت ہی نہ تھاورین لغت، گمراہی نہ تھاورین لغت، خدا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاداش، یہ جزا، یہ اجر میرے لیے رکھا ہوا ہے، کچھ یوں کہ وہ دیکھ رہا ہے انہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ، اگر ان کی نظروں سے کوئی ایسی آیت گزرے جس میں دوزخ اور جہنم اور عذاب کے حوالے سے ڈرایا گیا ہو، اصغوا الیہا مسامع قلوبہم، دل کے کانوں کو پوری توجہ کے ساتھ ان آیات کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ زور رجل سنیمکن ندی ظاہری، سنیمکن، دل کے کانوں کو ان باتوں کی طرف وہ موڑ دیتا ہے۔ اصغوا الیہا مسامع قلوبہم وظنوا، اور یہ گمان کرتے ہیں
ان زفیر جہنم وشہیقها فی اصول آذانہم، یہ دنے بس سمریتات کو جہنمی بارینو کہ جہنم کے جو شعلے ہیں ان کی جو آواز ہے اسکت پو جو جہنمی دمیوں اسکت پو شعلوں کی جو آواز ہے اور لوگوں کی جو چیخ و پکار ہے جہنم میں وہ ان کے کانوں کے اندر تک پہنچ رہی ہے دنے بس سمریتات مثال پوچھو جنہیں میں کبھی چیمہ مثال نہیں مل مثال یہ ہمو زانچی چیئے کیوں لیکن کبھی کبھا لئی جنبو زانچی کیوں نگاہ ہاں دے زان پوئی کھر پوک حساب پوک آمد ہے جو کبھی چلا دے وحلتو زمین کے بھئی نگاہ اے چانگ آمد بجیت ستر وجود ہے کبھی کبھار دینے کڑے کو کہ انسان پوری ارد گرد چانگ آمین لا تعلق بود کوئی پورا سمبود سنین ہون یہ پیدے کڑا بھی کھچی بے بس دو بھی کھورے لارت کون دے حالت کہ کون دینے بسے کون سمبیتا جہنمی بارینو دینے بسے کون سی کچھ ذہنینو جہنمی تصویر چیف شد قرآن آیت کو انزلیت پہ وحلا یو بھی مطابق کہ جہنمی یدکھن کنی دے مینو سغنیت پہ دے میو اسکت پو کوئی قاب اسکت پہ ہوں اس نے تھنی حساب چی بسے سمبیتا ہم سے سمبیتا کتنا شو فہم حانون علی اوساتہم اپنی کمر کو جھکائے رکوع میں رات میں وہ نظر آتے ہیں مفترشون لجباہہم واکفہم ورکبہم اپنی پیشانیوں کو ہتھیلیوں کو گھٹنے اور پیروں کو زمین پر رکھے ہوئے ہیں سجدے کے لیے واطراف اقدامہم یطلبون لسان پھر لگوں چیچلے خداینا یہ آیت کن زرے یہ آیت کن تلاوت میں سے کبھی شوق و اشتیاق کبھی خوف و ڈر کبھی امید تو کبھی دخ ہو چچلے پروردگار عالمین یطلبون الی اللہ تعالی فی فکاک رقابہم خداوند تبارک و تعالی سے اپنے آپ کو بچانے کے حوالے سے التجا کرتے ہیں پروردگار نیا خصوصی عشق فَأَمَّا النَّهَارِ یہ مالا چی بے کون سی فَحُلَمَاءُ عُلَمَاء بردبار برداشت کرنے والے دانشمند علماء صرف عالم دین لمیزے بھی دانشمند ہر وہ شخص جو دانش و حکمت و علم کے راستے میں چلتا وہ علی کا سچا پیروکار ہے دن میں فَحُلَمَاءُ عُلَمَاء ابرار پرہیزگار اتقیاء اہل تقوی قد براهم الخوف بری القداح اس حد تک انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے پیچھے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کا ڈر ہے انہیں کہ کہیں میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکوں ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى الله أكبر کوئی زون لوگ سے سوزی تسنا کون اچھی تو دی بیمار چکن یعنی دے حساب کو لس بسے دے حساب کو ذمہ داری پیچھے کھورے آپ تکن کو نکون چیزوں تو جو بیمار جو انہیں دیکھتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ شدت کام کی وجہ سے شدت محنت کی وجہ سے یہ ایک بیمار شخص ہے دے حساب کو پوری ذمہ داری جو دے خداوند تبارک تعالی کا لی بھی وما بالقوم من مرض حالانکہ ان کے اندر کوئی بیماری نہیں یہ حساب کو محنت ویقولو میوں کھونتوں سے حیران گت لقد خولتو کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو دے کشب پیغمبری فی اپوٹ مچھوت پن کون چیزیں رپو جو مجنون و پاغل انزر رپو جو دے دیوں میں حوالی سب میوں یہ نہیں اقسم ان کے بھئی یہ لوگ کیا ہے ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ حالانکہ ایک بہت بڑے کام نے انہیں مصروف کر رکھا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں حالانکہ ایک بہت عظیم اور بزرگ باہمیت کام نے انہیں مصروف کر رکھا ہے لا يرمون دی فقر لی
کمال فخر امام شاہ کا سلم لا يرضون من اعمالهم القلیل، اپنے کم اعمال پر کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. عمل چمل لکھوں سدنا جدے کم عمل چمل لکھوں سدنا خیق پچا بسدنا دو بھی کھوں راضی کو آمد. ولا يستكثرون الكثير، اگر رات بھر جاگ کے نماز شب پڑھے، دن بھر اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے وہ چلے، تو اسے زیادہ وہ شمار نہیں کرتے. نہ ہی کم کو کم پر راضی ہوتے ہیں، نہ ہی زیادہ کو زیادہ شمار کرتے ہیں. نون جو ہے مولائے پیروکار کو سنگین خودی ذمہ داری پیچھے خداوند تبارک و تعالی کسل کو نکھا عمل بے کوششی نکھوں گزرے گئے. ایتی وقشو آخری کریں گی جو ہمیں کہ انسان خوف درخ نہ امید اس کے بارے کھولے زندگی بھی آؤس امید نہ درخ اس کے بارے کھولے زندگی بھی آؤس نہ جیسے امید میں کہ بھئی نہ دی دنیا انوچا مبس نسا لیحمل السی مبس نسا حس کے خداوند تبارک و تعالی وہاں نجات من چاہز بنا شیعین نہ دی امید پوس غلطی جیک فوگس پی جہنم نے جیک فوگس پی مطور سے جو کونچی میں سے آیت کنزرت سو جہنم یا والی یو سوخ بیا وس پی. لیکن اے جو ہانا امید پا دیا پوس پی کہ پروردگار آنگا محنت ویت ہماری جو ہانا کمی، لیکن ایری رحمت پا چنگی محنت کن پا غلطیوں پا چگاما پا چھوئی. اللہم ان مغفرتک تعقیبہ دیا جو دے ارجع من عملی وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ عَمَلِي، پروردگارہ ایری رحمت کو نی عمل پچے نی ببزوں پچے شن ایشن وسیع پی اگر نی اسموس کے دے ادنارے امید انجدے دی امید پسی اپوش پی کہ نی اسموس کے دے ادنارے ایری رحمت فَرَحْمَتُكَ أَوْسَعُ ایری رحمت میں نی اسمو پچے سے چی پی وسیع تارے. لیکن اے جو ہنا جیک پوسو تو پوس پی کہ نگا بس پہ آمان کو نیو بھی ہنگا اکتفا میں بیا کافی ملک با 100% محنت بیا یوں جوشی سوسے کردار کو سوسے اخلاق کو چھے سب سے پہلا جو پیغمبری فی اپو دعوت کو قبول بے چھو وجہ چی کچھن بجو انکا لعلا خلقین قرآن سورہ قلمی ہم اتازس بجو اخلاق حوالی کا اور گناہ سکھ بیو سام تسنی گل جیت و من زبو دو سادا پچھلے در سیزے سے بلو تو دل جیت کن شو پت سے انسان ہلکا دکھ سے دی دنیا انو بولی ہمیں مدنا چھو بہت شکرے دی دنیا انو بولی عاقبت بخیری بیو دے مرحلی ختم ملے لازم. یہ مہینوں اتی خدمت چی بے خدا توفیق شزد بس دے حوالی ما خدا رہ شکر ادا بیت اور دینو نی کوتاہی سو ستنا رے خدا انہا مغفرت سلط اور اتنگ آمینہ اجازت سے سلط جو التماس دعا ہمینی فری دعا بوی فری تایتان دعا میں ان شخص ستنا لزر و غسمت دو پروردگارہ کھری فی اقلا شفاء عاجل و کامل عطا بشکبار الہ انشاءاللہ خدا یہاں توفیق مدنا رے اجازت چلائیتی خدمت لا قرآن خدمت چیوے گا ہم پچھے تھا چاہا زمان قرآن محجور ہے قرآن توجہ میں جو قرآن توجہ میں واقعاً دے حساب کو توجہ میں کہ سوسی قرآن باری چیزر بچل نہ رے کو 100 مرتبہ سمتا آندے دنیا اتخان کو نسناب دمت چلے یا وہی نے محفوظ چلائی. جب قرآن سامت کو بھی حوالی کا توجہ مت پر خود بخود جو دن ادا امام زمانی فی اپنے سامت تحریر قرآن ناطق کو نہا تحریر گوئے چاہ جب یہ قرآن سامت کو یو بھی تجسد چی شکل چلدانی اتنا رہے تو امام زمانی جو دن قرآن ناطق اب یو بھی یہاں توجہ مبیانا امام کو نہ کہ قرآن ناطقین دونہا خود بخود انسان چوئیں جو تحریر گوئی. پروردگارہ یہ ماہ مبارک رمضانی بسم آمان کن یری بارگاہ قبول بسوار الہ. پروردگارہ اگلے سال سا
حاضرین مجلس لا دوبارہ دی مسجد پر ویلو شخص چاہے یچی یا مچی درس تفسیر قرآنی نفیزیاب ہوئے توفیق شزر اسبار الہ پروردگارہ قرآنی خدمت چیئے قرآنی نشر و اشاعتی حوالی انشک تفسیر چیئے حوالی انشک تلاوتی حوالی انشک قرآن ندسن آیا متمسک لکی توفیق شزر اسبار الہ پروردگارہ قرآنی تعلیمات کن چھڑے نئیسنین کن بصیرتی دے قد کو بکھا نیانا منور بے توفیق شزر اسبار الہ زندگی معاملات کن اجتماعی پہلو انشک انفرادی پہلو انشک خانوادگی پہلو انشک لنگ کامی مسئلے انشک اجتماعی مسئلے انشک سسے ذاتی مسئلے انشک قرآن نور یہاں قرآن تافل مدل للناس ہدایت قرار تافل یہاں وفری یوبینا غیال ہدایت لینے میں مسائل کو غیال استرامی یہاں توفیق شزب اسبار الہ پروردگارہ ائمہ اہل بیت تعلیمات کو لکھا غیال عمل بے توفیق شزب اسبار الہ یہ قرآن کوئی بدولت بار الہ غیر اسمو یہاں بخشش اسبار الہ پروردگارہ قرآن کریم تعلیمات کن زنن دکھ سے یہ دنیا نفسق بیومی یہاں توفیق شزب اسبار الہ قرآن ندے سے متمسک دکھ سے اہل بیدی کسل کن سے نمسناب توفیق شزب اسبار الہ قرآن ناطقنا قرآن سامت اس کو خدمت بے غیال توفیق شزب اسبار الہ تعلیمی میدانی نوجوان کنیت پروردگارہ کون دے میدان کنی یا کامیابی شزب اسبار الہ دے تعلیمی میدانی نو محنت بینیت کھن کن لا چھو تعلیمی خدمات کن ملک ہومی توفیق شزب اسبار الہ یو پتے دیونی شخصیت کھن کن لا تعلیمی جہل لخ سے دے نور پہ بھی جہل لخ سے جہالت نہ گمراہی دے ٹھپ کچو دے نور پہ بھی ذریعے کا سان بے ہونا توفیق شزب اسبار الہ پروردگارہ مسائل کنیت نارے غیانگ عمل اتفاق نہ اتحادی کا بائی چارگی کا نمبو دکھ سے محبت و امتنان و چک چک پونا جیسے اتفاقی کا دکھ سے دون حل بے توفیق شزب اسبار الہ قرآنی حلال جس پہ بھی کا عمل بے حرام جس پہ بھی نتھارین دکھ پی توفیق شزب اسبار الہ پروردگارہ شریعت محمدی جو ہنہ چی احکام چیوں ستنارے دے احکام کن حلال و حرام کن گاما مد نظر یک سے زندگی بے توفیق شزب اسبار الہ شخصیت پہ حاضرین کا عمل عطبات مقدسہ کربلا و نجف زیارت نصیب اسبار الہ مریضت سویت نارے مخصوصاً التماس دعا جس میں مریض کن لشفاء عاجل و کامل شزب اسبار الہ یہ ماہ مبارک رمضان پنگئی آخری ماہ مبارک رمضان قرار متوں ہے بار الہ یک پی نمزو سسے ذمہ داریوں پورا بیان توفیق شزب اسبار الہ اسلامی احکام کنی خدلن چفتق من میان توفیق شزب اسبار الہ نئی بس پہ اعمال کن حس کے بروز قیامت رسول خدا نے امام زمانی خدمت تن مریکیت پہ اعمال چمل لکھومی توفیق شزب اسبار الہ نئی انگامی عاقبت بخیر قرار تنبار الہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہونی آن تاجیل بسبار الہ نئی انگامہ خری آوان و انصاری نقرار تنبار الہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الاطہار والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.